بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، اسلام میں قریبی رشتوں جیسے ماں، بہن یا پھر بیٹی کے ساتھ نکاح کی سختی سے ممانعت کی ہے، مگر دنیا میں ایک ایسا بھی مذہب موجود ہے جس کے ماننے والے نہ صرف اپنی بہن کے ساتھ شادی کرتے ہیں بلکہ اس عمل کو معتبر بھی مانتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اپنی سگی بہنوں سے شادی کرنے والے یہ لوگ کس مذہب کے پیروکار ہیں اور یہ لوگ کون سے ملک میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کی اس مذہب سے تعلق رکھنے والی مشہور شخصیات کا بھی ذکر کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل نقطہ نظر پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، دنیا کو اس وقت دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ لوگ جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور دوسرے وہ لوگ جو کسی نہ کسی مذہب سے کسی نہ کسی طرح جڑے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مذہب کے وجود سے انکاری ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے بھی انکاری ہوتے ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں ملحد کہا جاتا ہے۔ اس وقت ملحدین کی تعداد کافی زیادہ ہے، جو زیادہ تر چین، روس اور یورپ میں آباد ہیں۔ ناظرین، ملحدین سے مراد پارسی مذہب کے لوگ ہیں، جن کا بانی موجودہ شمالی ایران میں 628 قبل از مسیح میں پیدا ہوا اور 551 قبل از مسیح میں دنیا سے رخصت ہوا۔ پارسیوں کی مذہبی کتاب اوسطا کہلاتی ہے۔ کسی زمانے میں پارسی مذہب فارس کا سرکاری مذہب رہا۔ جب 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے ایران فتح کیا تو ایران کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح کے بعد پارسیوں کی اکثریت تو ایران میں ہی رہی، لیکن کئی پارسی خاندان ہندوستان آ گئے، جن میں وہ کوئٹہ، بمبئی، مالابار اور پاکستان میں کراچی میں آباد ہو گئے۔ پارسیوں کی بڑی تعداد ایران میں پائی جاتی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر یہ سب سے زیادہ بھارت میں مقیم ہیں۔ چونکہ پارسی لوگ کسی مذہب کے پابند نہیں ہوتے، اس لیے ان کی نجی زندگی بھی کسی حدود و قیود کی پابند نہیں ہوتی۔ خاص طور پر ان کے جنسی تعلق میں یہ کسی بھی قسم کی پابندی کے قائل نہیں ہوتے۔ ان کے مطابق انسان اپنے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ناظرین، دنیا کے تمام مذاہب میں اس بات کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے کہ انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرے یا ان سے شادی کرے۔ قریبی رشتہ داروں سے مراد ان کے خونی رشتے ہیں، جن میں ماں، باپ، بہن، بھائی شامل ہوتے ہیں۔ اسلام میں تو اس عمل کی سختی سے ممانعت ہے، لیکن پارسی مذہب میں بھائی اور بہن میں نکاح کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے اور اس مذہب کے بڑی تعداد میں پیروکار آج بھی اس عمل سے گزر رہے ہیں۔ جسمانی طہارت اور کھلی فضا میں رہائش پارسیوں کے مذہبی فرائض میں داخل ہے۔ پاکیزگی کی مقدس علامت کے طور پر ان کے معبد اور مکانات میں ہر وقت آگ روشن رہتی ہے، خواہ وہ چراغ ہی کیوں نہ ہو۔ یہودیوں کی طرح پارسی مذہب بھی غیر تبلیغی ہے۔ یہ لوگ نہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب میں داخل کرتے ہیں اور نہ ان کے ہاں شادی کرتے ہیں۔ ان کڑی پابندیوں کے باعث ابھی تک یہ لوگ دوسرے طاقتور مذاہب یعنی اسلام، ہندو مت یا پھر مسیحیت کے ثقافتی اثرات سے کافی حد تک محفوظ ہیں۔ حصول علم ان کے ایمان کا جز ہے۔ دنیا میں پارسیوں کی کل تعداد لاکھوں میں ہے اور اس میں بھی ان لوگوں میں شادی کے رجحان کے کم ہونے سے مزید کمی واقع ہو رہی ہے۔ پارسیوں کی کثیر تعداد اردو، انگریزی اور گجراتی زبان بولتے ہیں۔ ان کے ایک فرقے میں بھائی اور بہن کی شادی کو نہ صرف جائز سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے معتبر مانا جاتا ہے۔ ناظرین، منفرد رسم و رواج کے حامل یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنے کے بجائے ان کو ایک بلند مینار والی عمارت میں رکھ دیتے ہیں، جہاں پر چیلیں اور گدھ ان کو نوچ کر کھا لیتے ہیں۔
مگر بعمل مجبوری ایسی امارات کی غیر موجودگی کے سبب یہ لوگ مردوں کو دفنا بھی دیتے ہیں، جس کا ثبوت لاہور میں موجود پارسیوں کا قبرستان ہے۔ یہ لوگ اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے اور نہ ہی کسی دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں۔ اسی سبب اس مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی تعداد میں تیزی سے کمی واقع ہو رہی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پوری دنیا میں اس مذہب کے ماننے والے افراد کی تعداد صرف 1,40,000 تک ہے۔ پاکستان کے معروف اخبار کے مشہور کالم نگار ارد شیرکوز کا تعلق بھی پارسی مذہب سے تھا۔ ناظرین، جہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اکلوتی صاحبزادی دینا جناح نے 15 نومبر سن 1938 کو نیول واڈیا نامی ایک پارسی نژاد عیسائی نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ جناح اس شادی سے خوش نہیں تھے اور انہوں نے اپنے طور پر دینا جناح کو اس شادی سے باز رکھنے کی تمام کوششیں کی تھیں، مگر پھر بھی دینا جناح نے اس پارسی نژاد سے شادی کر لی تھی۔ مگر شادی کے صرف 6 سال بعد سن 1943 کے لگ بھگ دینا اور ان کے شوہر نیول واڈیا میں علیحدگی ہو گئی۔ اس عرصے کے دوران دینا 2 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ بعد ازاں وہ واپس تو آ گئی، مگر اپنے باپ کے گھر وہ مقام نہ پا سکیں جو پہلے ان کا موجود تھا۔ ناظرین، پارسیوں کا بنیادی وطن شمالی ایران ہے اور آج بھی تقریباً 25,000 پارسی وہاں آباد ہیں، لیکن اس وقت دنیا میں اگر کسی ایک جگہ سب سے زیادہ پارسی لوگ آباد ہیں تو وہ شہر ممبئی ہے۔ یہ لوگ عموماً تجارت پیشہ ہیں اور سماجی بہبود کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ ممبئی اور کراچی کے کئی سکول، ہسپتال اور کتب خانے ان کے سرمائے سے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان کا پہلا فولاد کا کارخانہ جمشید ٹاٹا نے جمشید پور میں بنایا اور ہندوستان میں جدید سٹیج ڈرامے اور فلم سازی کے بانی بھی یہی ہیں۔ اس وقت پارسیوں کی آبادی میں پوری دنیا میں 18 سال سے کم افراد کا تناسب کل آبادی کا 18% ہے، جبکہ 18 سے 60 برس تک عمروں تک پارسی افراد کا تناسب 31% ہے اور باقی آبادی 60 برس کی عمر سے بھی زیادہ عمر رسیدہ ہے۔ اس طرح ان میں شرح پیدائش شرح اموات کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے امریکہ اور کینیڈا میں اب یہ لوگ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے شادیاں رچا رہے ہیں، حالانکہ ماضی میں یہ لوگ نہ دوسرے مذہب کے فرد کو شادی میں اپنی لڑکی دیتے تھے اور نہ باہر سے یعنی دوسرے مذہب کے فرد سے شادی کرتے تھے۔ پارسی کمیونٹی تیزی سے معدوم ہو رہی ہے اور بعید نہیں کہ عنقریب یہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے YouTube چینل نقطہ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔